السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن لائیو چینل کی جانب سے ہم آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سورۃ الملک سیکھیں گے تجوید کے ساتھ۔ سورۃ الملک مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ ساتھ رپیٹ کرنا ہے۔ تجوید کے تمام اصول ہم اس میں آپ کو بتائیں گے۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبارک الذی بیدہ الملک، تبارک الذی، با کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، رو زبر کی وجہ سے پر پڑا جائے گا۔ ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ بیدہل، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں، یعنی زبر، زیر اور پیش جس حرف کے اوپر بھی ہوگی اس کو کھینچتے نہیں ہیں۔ لام ساکن کو ہلانا نہیں، اس لام کو بھی ہلانا نہیں، اور وقف کی صورت میں کاف ساکن پڑھا جائے گا۔ ملانے کی صورت میں اس کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہو علی، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ کل، تشدید والے حرف کو سختی کے ساتھ پڑھیں تاکہ تشدید ظاہر ہو۔ شیء، یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ تنوین کے بعد حروف اخفا کا قاف آیا ہے، اخفا حقیقی ہوگا، قاف مستعلیہ بھی ہے، پر پڑا جائے گا۔ دی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور را ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، اور باریک بھی پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے یا ساکن ہے۔ جب بھی یا ساکن ہوتی ہے تو را ساکن باریک پڑھا جائے گا وقف کی صورت میں۔ اور ملانے کی صورت میں نون کتنی آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں یہاں پر 2 پیش تھا، تو یہاں پر ملانے کا قاعدہ دیا ہوا ہے۔ قدیر الذی، ملا کر جب پڑھیں گے تو نون کتنی کے ساتھ پڑھیں گے، اور جب آپ یہاں پر وقف کریں گے، وقف کے بعد حمزہ کے اوپر زبر لگا کر آپ پڑھیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، جیسے ہم نے پہلے بتایا یہاں پر نون کتنی لگا ہے۔ جب بھی تنوین کے بعد، یہاں 2 پیش تھا، یہاں پر قاعدہ دیا ہوا ہے اس لیے ایک پیش ختم کر دیا گیا ہے، ایک رہا ہے۔ تنوین کے بعد جب بھی تشدید والا حرف یا ساکن حرف آتا ہے تو نون کتنی لگتا ہے۔ الذی، ذی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ خلق، خا اور قاف دونوں مستعلیہ میں سے ہیں، پر پڑے جائیں گے، لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ واو لین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے۔ والحیات، یا کے اوپر کھڑی زبر ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ لیب، با ساکن پر قلقلہ ہوگا، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ ایکم، یہاں پر بھی میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے، اظہار شفوی ہوگا۔ احسن، ہا وسط حلق والا ہے، اس کی ادائیگی کا خاص خیال رکھیں گے، باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں۔ عملا، وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے، الف مدہ بنے گا، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے۔ اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ، وَهُوَ، کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں اور لام ساکن کو ہلانا نہیں۔ عزیز،
زا کو سختی کے ساتھ ادا کریں تاکہ زا ادا ہو جائے. غین مستعلیہ ہے پر پڑا جائے گا. فو واو مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را ساکن رہے گا وقف کی صورت میں. وقف بالاسکان ہوگا. مد العارض وقفی ہوگا 3 سے 5 الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور را پر بھی پڑا جائے گا. را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, اس لیے را ساکن پر پڑا جائے گا وقف کی صورت میں. ملانے کی صورت میں را کا پیش بھی پڑا جائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ الَّذِي خَلَقَ 7 سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا. الذی ذی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خلق خا اور قاف دونوں مستعلیہ میں سے ہیں پر پڑھ جائیں گے. با ساکن پر قلقلہ ہوگا. میم اور واو دونوں کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. تنوین کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا اور تا مستعلیہ بھی ہے پر پڑھا جائے گا. با الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور قا وقف کی صورت میں 2 زبر کو بدل کر ایک زبر کے ساتھ پڑھیں گے. وقف بالابدال ہوگا. الف مدہ ہوگا ایک الف کے برابر کھینچ کر وقف کریں گے اور ملانے کی صورت میں ادغام باگنہ ہوگا. تنوین کے بعد حروف یرملون کا میم آیا ہے, ادغام باگنہ ہوگا. الذی خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما الف مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را پر بھی پڑھا جائے گا کھڑی زبر کی وجہ سے. فی یا مدہ ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. خا اور قاف دونوں پر پڑھے جائیں گے, مستعلیہ ہیں. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. میم کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا تا آیا ہے, اخفا حقیقی ہوگا, گنہ کے ساتھ پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں تا ساکن پڑھا جائے گا. ملانے کی صورت میں اخفا حقیقی ہوگا. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. فا کے اوپر کھڑی زبر ہے, اس کو بھی ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. فارجع البصر هل ترى من فطور. را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا. البصر کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. صاد مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. را اگر وقف کریں گے یہاں پر تو را ساکن رہے گا. ملانے کی صورت میں اس کی حرکت کو بھی پڑھا جائے گا. یہاں پر ملانے کا ہی قاعدہ دیا ہوا ہے. لا جہاں پر بھی آیت کے درمیان میں آئے تو ملا کر پڑھنا بہتر ہوتا ہے. حل لام ساکن کو ہلانا نہیں. را کے اوپر کھڑی زبر ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. را پر بھی پڑھا جائے گا. نون ساکن کے بعد حروف اخفا کا فا ہے, اخفا حقیقی ہوگا. تو مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا. تو واو مدہ بھی ہے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور را ساکن رہے گا. وقف کی صورت میں وقف بالاسقان ہوگا اور را ساکن پر بھی پڑھا جائے گا کیونکہ را ساکن سے پہلے واو ساکن ہے, واو ساکن سے پہلے پیش ہے, اس لیے پر پڑھا جائے گا. اور ملانے کی صورت میں اخفا حقیقی ہوگا. فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حصير. ثم میم مشدد پر غنہ ہوگا. را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را ساکن پر پڑھا جائے گا. بصر صاد مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا. را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. کرتین را زبر کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا.
تیالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر پڑھیں گے. نون ساکن کے بعد حرف اخفا کا کاف اخفا حقیقی ہوگا. قاف مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. با ساکن پر قلقلہ ہوگا. الی یالین ہے، تھوڑا نرمی کے ساتھ کھینچ کر ادا کریں گے. باقی کسی بھی حرکت والے حرف کو کھینچنا نہیں. صاد مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. را پیش کی وجہ سے پر پڑھا جائے گا. خا مستعلیہ ہے، پر پڑھا جائے گا. الف مدہ بھی ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور تنوین کے بعد حروف یرملون کا واو آیا ہے، ادغام با گنہ ہوگا. ہوا حسیر، سی یا مدہ ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. اور را ساکن رہے گا وقف کی صورت میں، باریک بھی پڑھا جائے گا یا ساکن کی وجہ سے. اور ملانے کی صورت میں ادغام با گنہ ہوگا. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. آج کا سبق ہمارا یہاں تک ہے، آیت نمبر 4 تک. ایک بار میں ملا کر پڑھتا ہوں. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير. صدق اللہ العظیم. آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی. اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھنا. اللہ حافظ.